بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کل کون رزق کی تنگی سے پریشان نہیں ہے؟ کون ایسا ہے جو کہ اپنے حالات کی وجہ سے پریشان نہیں ہے؟ یا پھر کون ایسا ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہے؟ غربت، تنگ دستی ہر کسی کے اوپر سوار ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا باعث ہے اللہ تعالیٰ سے دوری، نماز نہ پڑھنا، عبادت نہ کرنا، کثرت سے گناہوں میں ملوث رہنا۔ جو لوگ کثرت سے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اللہ پاک ان پر سے اپنی رحمت کا سایہ ہٹا لیتا ہے۔ اللہ پاک ان پر رحمت کی برسات نہیں کرتا۔ اللہ پاک ان کے گھر سے رزق کی تنگی کر دیتا ہے، اور ان کے گھر سے رزق کو دور کر دیتا ہے، اور رزق ایسے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ کبھی ان کو رزق ملا ہی نہ ہو۔ تو یہ سب انسان کی اپنی غفلتیں ہیں، اپنی نادانیاں ہیں، جن کے باعث وہ گناہوں میں ملوث ہو کے، گناہوں سے نزدیکی اختیار کر کے، اور اپنی نیکیاں بھی ختم کرتا ہے، اپنی زندگی میں رزق کی تنگی کو بھی لے آتا ہے، اپنی زندگی میں غربت کو جگہ دے دیتا ہے، اپنی زندگی سے راحت کو ختم کر دیتا ہے، اپنی زندگی سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو کم کر دیتا ہے، یعنی زندگی کے دن بھی کم پڑ جاتے ہیں، اور نسلوں کی خوشحالی بھی ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بندہ زناکاری کرے گا، گناہ کرے گا، حرام کام کرے گا، تو بیماریاں اس قدر بڑھیں گی جو کہ ساری نسلوں کو ناپید کر کے رکھ دیں گی، اور بابرکتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو کہ آپ نے درود پاک کے ساتھ ملا کر صبح و شام صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو آپ کی زندگی میں خوشحالیاں لے آئے گی، آپ کی زندگی میں برکتیں لے آئے گی، آپ کو اتنا خوشحال بنا دے گی کہ آپ کے پاس خوشحالی کے لیے، خوشحالیوں میں جانے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی، الفاظ کم پڑ جائیں گے کہ آپ کسی کو اپنی تعریفیں کر کے بتاؤ کہ ہمارے گھر میں برکتیں حد سے زیادہ آ گئی ہیں یا بڑھ گئی ہیں۔ تو میرا یہ جو آج کا وظیفہ ہے، جو میں آج آپ کے لیے خاص روحانی وظائف کے معزز ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ اپنا وظیفہ میں شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ یہ نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو کہ اپنی زندگی سے پریشان ہیں، وہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کاؤنٹر ہونا چاہیے، ایک تسبیح ہونی چاہیے، جو آپ صبح سے شام تک، جب ایک آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میں نے چیز پڑھنی ہے، یہ میری چیز ہاتھ میں جو ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ درود پاک پڑھنے کے لیے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے۔ تو پھر آپ دن میں کسی بھی وقت آپ کو وقت ملے گا تو آپ اس تسبیح کو دباتے رہو گے، اور پھر آپ شام کو دیکھیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں اس پر درود پاک ہوگا۔ آپ کا ایک کاؤنٹر خراب ہو جاتا ہے، آپ اگلا خرید لیں، اور تسبیح کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ بندہ جب درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ ہمارے کچھ بزرگ حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے، وہ بہت کمزور رہنا شروع ہوتا ہے، اس پر آسیب کا سایہ آ جاتا ہے،
تو معاذ اللہ، اللہ کے ذکر میں تو برکتیں ہیں، اللہ کے ذکر میں تو خوشحالیاں ہیں، اللہ کے ذکر میں تو رحمتیں ہیں۔ آپ لوگ بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کریں، پھر آپ دیکھیے گا آپ 1 قدم بڑھائیں گے، اللہ 10 قدم بڑھائے گا۔ آپ 1 دفعہ دیکھیں گے تو اللہ پاک آپ کی طرف 100 بار نظر رحمت فرمائے گا، نظر کرم فرمائے گا۔ تو اس کے نظر کرم اپنی طرف اٹھانے کے لیے آپ بس ہر وقت کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، 5 جگانہ نماز پڑھیں، جو میں اپنے ہر وظیفے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وظیفے کو نماز کے بنا کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، بس وظیفہ کرتے ہیں، دعائیں کرا لیتے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ آپ کے حق میں دعائیں قبول ہوں گی۔ تو مشن بنا لیں کہ ہم نے 5 جگانہ نماز پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے، جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنی بھی پریشانی آ جائے، آپ ڈرائیو کر رہے ہوں، کہیں جا رہے ہوں، راستے میں رکیں، وضو کریں، آپ کو کہیں سے کوئی مسجد نظر آئی ہے وہیں پر رکیں، آپ فوری طور پر وضو کریں اور نماز ادا کریں۔ اور جو میرے بہن بھائی رزق کی تنگی، غربت، راحت، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، زندگی میں کوئی راحت نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، تو میں ایک ایسا آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں کہ رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اتنا رزق اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا کہ نسلیں آپ کی خوشحال ہو جائیں گی۔ تو نسلوں کی خوشحالی چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، مارننگ اور ایوننگ میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس جگہ تک کم پڑ جائے گی۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا ودود صلی علی محمد وآلہ وصحابہ انک رحیم الودود۔ پھر سے سن لیں، یا ودود صلی علی محمد وآلہ واصحابہ انک رحیم الودود۔ یہ عمل آپ نے صبح اور شام ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جن کو بہت زیادہ پریشانیاں لاحق ہیں، یا جو میری بہنیں جن کے شوہر ان پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یا میرے وہ بھائی جن کی بیویاں ان کی بات نہیں مانتی، بد زبان ہیں، یا گھر میں اچھے طریقے سے نہیں رہتی ہیں، تو وہ بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے برکت سے اللہ پاک ان کے شوہر یا شوہر ہیں تو ان کی بیوی کو ان کے لیے پیار محبت کرنے والا بنا دے گا۔ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے، صبح و شام صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کی زندگی میں خوشحالیاں بھر دی ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان سب کا نام دعاؤں میں شامل کیا گیا ہے۔ تو آپ لوگ اسی طرح سے آپ لوگ درود پاک پڑھتے رہیں، وظائف کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ ان سب میرے بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے درود پاک مجھے تحفتاً دیا ہے۔ آپ کا درود پاک میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی، بلکہ آپ کی طرف سے محافل میں شامل ہوگا، اور اسی طرح سے آپ کا درود پاک بارگاہ نبوی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں پیش کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔